امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کمال قرب کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، اس لیے تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہیں عبادت جو کرتے ہو معرفت کے لیے، پہلے معرفت تو کرو کہ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ جس نے بغیر معرفت کی عبادت کی سمجھو کہ اس نے تصوراتی خدا کو پوجا۔ ہر انسان کے ذہن میں ایک تصوراتی خدا ہے، اس نے اپنے تصوراتی خدا کی عبادت کی جس نے بغیر معرفت کی عبادت کی۔ اس لیے تو سب سے زیادہ دعائیں معرفت پڑھنے کا حکم ہے، میرے اللہ ہمیں معرفت عطا کر، ہمیں معرفت عطا کر۔ علم اور ہے، معرفت اور ہے۔ علم اور معرفت اور ہے۔ یہ مجھے پتا ہے، یہ مائک ہے، یہ گلاس ہے، یہ علم ہے، معرفت نہیں۔ اس مائک کے پیچھے کون سی ٹیکنالوجی ہے جو میری آواز کو تم تک پہنچا رہی ہے؟ دو چیزوں کو جدا کر کے ماننا یہ معرفت ہے، اس کی گہرائی میں جانا یہ علم ہے۔ پتا ہو کہ اللہ کون ہے اور 14 کون ہے، یہ معرفت ہے۔ اب میں معرفت کی ایک ہلکا سا زینہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک شخص مولا امیر المومنین کے پاس آیا، اس نے کہا یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا محبت کرتا ہے، یہ معرفت بھی ہے۔ اب معرفت سکھانے لگا۔ اس نے کہا مولا معرفت چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا اور کس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ امیر المومنین کہتے دونوں میں سے ایک محبت رکھ۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ معرفت ہے کہ مجھے پتا چل گیا یہ مائک ہے، یہ گلاس ہے، یہ ممبر ہے، یہ علم ہے۔ ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ان کی جگہوں پہ ماننا یہ معرفت ہے۔ مولا نے فرمایا اللہ اور میری محبت میں سے ایک محبت رکھ لے۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ علی کے سامنے بیٹھا ہوں، کیا جواب دوں؟ امیر المومنین نے کہا جا سوال کا جواب ڈھونڈ۔ آبادی سے نکل گیا، صحراؤں میں سر کھپاتا رہا، صحراؤں میں پھر رہا ہے کہ اس کا جواب کہاں سے ڈھونڈوں، اللہ کو رکھوں یا علی کو رکھوں؟ یا ایک شخص کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں کھجوروں کا تھیلا ہے۔ اے بندہ خدا قریب آ۔ قریب آیا، اس شخص کو ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے دیکھا۔ اب میں جو شخص قریب ہے میں نام لوں گا، میں نشانی دینے لگا۔ قریب آگے لگا بندہ خدا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی نے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا کہ اللہ اور میری محبت میں کسی ایک ہی محبت رکھ، ایک ہی نکال، اللہ کی نکال لوں یا علی کی نکال لوں؟ جو سامنے شخص کھڑا تھا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ، اس نے اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی، اس نے کہا منہ کھول۔ کہنے لگا میں نے سوال پوچھا تو جواب میں کھجور کیوں دے رہا ہے؟ اس کا نام ہے میرا میثم تمار۔ ابھی آبادی سے نکل کے آیا تھا تو مولا امیر المومنین مسجد کوفہ کے باہر کھڑے تھے۔ علی نے فرمایا میثم کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مولا کھجوریں بیچنے جا رہا ہوں۔ فرمایا میثم جہاں جا رہا ہے ادھر کا رخ نہ کر، آج رخ تبدیل کر۔ ایک صحرا سے گزرے گا، وہاں ایک بے چین انسان کو دیکھے گا جو ریت کے ٹیلے میں بیٹھا ہوگا، اسے یہ کھجور کھلا دینا تاکہ علی کے نوکر کی کھجور کی وجہ سے اسے کچھ معرفت ہو جائے۔ میثم تمار کی کھجور کا یوں حلق کے اندر آنا تھا، آنکھیں کھلی، دوڑا آبادی کی طرف، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھنے لگا، یا علی جواب مل گیا۔ علی کہا کس کی محبت نکال کے آیا ہے؟ کہنے لگا کس کی نکالوں؟ دونوں کی محبت ایک ہی تو ہے۔ اس کی محبت ہی آپ، اس کی محبت ہی آپ کی محبت، اور آپ کی محبت اس کی محبت ہے۔ توحید پہ تحقیق نہیں، توحید پہ صرف تسلیم۔ رسول پہ تحقیق نہیں، صرف تسلیم۔ اور امامت پہ تحقیق نہیں، صرف تسلیم۔ منزل تحقیق پہ نہیں جانا کہ یہ کیسے کر سکتے تھے۔ اگر تحقیق امامت سے شروع کی تو تحقیق توحید پہ بھی چلی جائے گی۔ آج کسی بندے سے پوچھو تو اللہ کو مانتا ہے؟ وہ کہتا مان۔ تو تیرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بارشوں کا ہونا، یہ رزق آنا، یہ زندگی آنی، یہ موت آنی، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ سب کچھ کوئی کر رہا ہے تو وہ اللہ کر رہا ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو پہچانا ہے ان میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا۔
ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، رزق میکائیل تقسیم کرتے ہیں، موت اسرائیل دیتا ہے، سورج کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں، یہ کائنات کی جتنی تغیر و تبدیل ہے، یہ جتنی تبدیلیاں ہیں، یہ ملائکہ کر رہے ہیں، اور جتنے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے آ رہے ہیں۔ اب سر اٹھاؤ، میں بتاؤ، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا، جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے وہ علی اور ہے، یہ علی اور۔ ہم نے امیر المومنین کی پیشانی کے سجدے کے نشان سے اللہ کو پہچانا۔ امیر المومنین کی پیشانی پہ سجدے کا نشان توحید کی پہچان ہے، جسے علی جھک رہا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ عبادت بغیر معرفت کے کچھ نہیں۔ اللہ کی یہ جو مصلی ہے نا، یہ مصلی عبادت، یہ وہ کٹہرا ہے جہاں آ کے تم نے گواہی دینی ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تو اللہ ہے۔ اور آسان کروں، یہ اسے منواتے رہے، وہ انہیں منواتا۔ بات اب روحانیت بھی ہے، اسی طرح چلی گئی تو اسی طرح سارا موضوع گزر گیا، ورنہ تحقیق اور تسلیم موضوع پہ چلنا چاہ رہا تھا کہ ان کے پاس ہو تو یہ اس کے پاس بھیج دے، اسے جھکو، اس کے پاس گئے، اس نے کہا انہیں مانو، یہ اسے منواتے رہے، وہ انہیں منواتے۔ اور آسان کرتا، جو یہ اسے منواتے رہے اسے عبادت کہتے ہیں، جو وہ انہیں منواتا رہا اسے تعظیم کہتے ہیں۔ اور آسان کرتا ہوں، یہ نماز پڑھ پڑھ کے بتاتے رہے کہ اللہ کیا ہے، وہ درود پڑھ پڑھ کے بتاتا رہا کہ 14 کیا ہے۔ اس نے تعظیم سکھائی، انہوں نے عبادت سکھائی۔ 2 رکعت پڑھنی ہے، 3 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے، رکوع میں اتنی دیر جھکنا ہے، سجدے میں اتنی دیر جھکنا ہے، یہ اس نے نہیں بتایا، یہ انہوں نے بتایا۔ اتنے بجے اٹھ کے سحری ہے، اتنے بجے افطاری ہے، یہ اس نے نہیں بتایا، انہوں نے بتایا۔ کعبے کے اتنے چکر لگانے، انہوں نے بتایا۔ زکوٰۃ ایسے دینی ہے، انہوں نے بتایا۔ یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم سکھاتا رہا۔ کھل کے بات کرنے کا آدمی کھل کے کرنے لگا ہوں۔ آج شیعت میں جھگڑا اس بات پہ ہے، جن کے پاس عبادت ہے وہ کہتے تعظیم کی ضرورت نہیں، جن کے پاس تعظیم ہے وہ کہتے عبادت کی ضرورت نہیں۔ وہ جب کہ تعظیم سکھا رہا ہے اور یہ عبادت سکھا رہے ہیں۔ جس نے عبادت کے زور پہ انہیں چھوڑ دیا، اس کا مطلب اس نے اللہ کی نہیں مانی۔ جس نے تعظیم کے زور پہ اسے چھوڑ دیا، اس کا مطلب اس نے 14 کی نہیں مانی۔ اس کا مطلب ہے علی کو نہ مانو تو اللہ نے مارنا ہے، اللہ کو نہ مانا تو پھر علی نے مارنا ہے۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے ایک ہی جگہ پہ دونوں رخ دکھا دے تو میں دونوں دکھا دیتا ہوں۔ عبادت اللہ کی ہو رہی تھی، تعظیم پشت پہ آ کے بیٹھ گئی۔ عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ پروردگار۔ پوشت پہ آ گئی تعظیم، عبادت رکی نہیں۔ بڑھتی 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 گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تعظیم عبادت میں آ جائے تو تعظیم جدا نہیں ہوتی، یہ عبادت میں آ کے عبادت کا جز بن جاتی ہے۔ کبھی بھی تعظیم کو عبادت سے جدا نہ ماننا، کبھی بھی عبادت کو تعظیم سے جدا نہ ماننا۔ انہوں نے منوایا ہے کہ وہ کون ہے اور اس نے منوایا ہے کہ یہ کون ہے۔ وہ آ نہیں سکتا تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے، اس نے درمیان میں انہیں رکھ دیا، اس سے لے کے ہمیں دیتے رہے، ہماری ان تک پہنچاتے رہے۔ نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں،
یہاں آتے ہیں تو بشریت کے لبادے میں آ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو نور میں آ جاتے ہیں۔ اصل مسکن وہاں ہے۔ میری آواز اس مائک میں ان ڈبوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ اس تار کے ذریعے آواز آپ تک جا رہی ہے، اس میں اندر ایک بجلی کی لہر ہے جو میری آواز کو آپ تک پہنچا رہی ہے۔ اس کے باہر یہ پلاسٹک کا کور ہے، اندر بجلی کی لہر ہے، اندر نور ہے، باہر لبادہ ہے۔ جو میری آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اگر یہ کور نہ ہوتا تو میں اسے چھو نہ سکتا۔ یہ کور ہماری تحفظ کے لیے اس کے اوپر چڑھایا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ جس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ آپ لوگوں کے قریب رہتی ہے تو اس کے اوپر یہ کور ہے، لیکن جو گریڈ سٹیشن جہاں سے یہ آئی ہے وہاں کوئی کور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں تو کوشش کر رہا تھا کہ میں تمثیل کے پیرائے میں چلا جاؤں، میں کنائے کا مسافر رہوں، تمثیل کے پیرائے میں گفتگو ہو جائے اور بات نہ کھولنی پڑے۔ جب تک انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا، لیکن جب اپنے گھر میں گئی پھر اپنی اصلی حالت میں گئی۔ کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب تک ان کا نور انسانوں کے قریب رہا ان کے اوپر بشریت کا لبادہ رہا، لیکن جب معراج میں اپنے گھر میں گئے پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا آگے گیا تو آپ ہی کے نور سے جل جا۔ ان کے بغیر توحید کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، ان کے بغیر اللہ سمجھ آ سکتا ہی نہیں۔ ہم نے اللہ کو ماننا ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہے۔ 2 یا 3 بندے لفظ کی قیمت دے دینا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ 2 بندوں نے دے دی، ان کی ہے کا نام توحید ہے۔ ہائے ہائے، یہ کہہ رہے ہے، انہوں کا جنت ہے، فرشتہ ہے، کوثر ہے، جہنم ہے، جو کہتے رہے ہم نے مان لیا۔ جس کو یہ ہے کہہ دیں، اب سطر میرے حلق پہ رکی ہوئی ہے، جرت اظہار مانگ رہا ہوں اپنے قائم سے۔ جن کو یہ ہے کہہ دے اس کو مانگنا اتنا واجب ہو جاتا ہے، اور جس بدبخت کو یہ نہیں کہہ دے، ہوئے ہوئے ہوئے، جن کی ہے اتنی ضروری ہے ان کی نہ کتنی ضروری ہے۔ ہماری دین ان کی ہے پہ کھڑا ہے۔ کچھ لوگ پریشان ہیں، انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، جو سمجھ گئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو نہیں سمجھے ان کے لیے اور آسان کرتا ہوں۔ ان کی ہے کو تولا کہتے ہیں، ان کی نہیں کو تبرہ کہتے ہیں۔ ان کے جھکنے کو نماز کہتے ہیں۔ عبادت اصل میں معرفت آل محمد کا نام ہے۔ عبادت ہے ہی صرف اس لیے کہ ان کو پہچانو، خدا نے واجب اس لیے کی ہے ان کو پہچانو۔ دن میں 5 دفعہ بلایا ہے کہ 5 دفعہ آ کے گواہی دو کہ جنہوں نے تمہیں اللہ دیا ہے انہیں مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے۔ اصل میں وہ اپنی عبادت کروا ہی اس لیے رہا ہے کہ ان کی معرفت ہو۔